بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 13 جنوری سوار کا دن ہے۔ اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ جو آخری وقت میں روکا گیا، وجہ کیا ہوئی؟ جج آخری لمحوں میں واپس کیوں طلب کیا گیا؟ اگلے ہفتے سے پاکستان کی سیاست کا رخ بدلنے والا 3 بڑے فیصلے اور مذاکرات کی تاریخ، انتہائی اہم معاملات، اس کی تفصیل، اور بشرا بی بی کے ایک دن میں 32 ضمانتیں آج منظور ہوئی ہیں۔ 17 جنوری کا انتخاب کیوں کیا گیا، ہتھوڑا گروپ کی وارداتیں بھی، اور فوجی عدالتوں میں ججز کا جو اس وقت کٹا چھٹا ہے وہ سپریم کورٹ میں کھل رہا ہے۔ ججز نے رپورٹ آج پوری طلب کر لی ہے۔ پاکستان کی سیاست کا آج سیاہ ترین دن، قاضی نے آج بلا ہتھی سمیت چھینا تھا۔ پاکستان کے طاقتور شخصیت کے بھائی کو نوکری سے نکالا گیا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت سنبھالنے کا جشن اسی ہال میں جہاں عمران خان نے پاکستانیوں سے خطاب کیا۔ 100 بڑے ایگزیکٹو آرڈر، پہلا بڑا دورہ کہاں کا، اور عوام غربت کی لکیر سے نیچے، اور ایک دن میں 1000 گاڑیاں خریدنے کے ساتھ ساتھ PIA بیچا جا رہا ہے، آخری اثاثہ۔ آج لیکن بڑی عجیب واردات، عدالت بھی ان کی، جج بھی ان کا، سارا سسٹم بھی ان کا۔ خان کو صرف ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک لانا تھا، چند قدموں کا سفر تھا۔ احتساب عدالت کا جج ناصر جاوید کو بلا بھی لی گیا، فیصلہ سناؤ۔ حالانکہ خان نے کل یہ فیصلہ سنا دیا تھا 2 لفظوں میں، ایبسولوٹلی ناٹ، سب کو پتہ ہے۔ جج نے صرف پڑھنا تھا، لیکن میڈیا پر بدنامی اس لیول کی ہو چکی تھی کہ پورے پاکستان کو پتہ تھا فیصلہ کیا آنا ہے۔ انہوں نے ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے اعلانات کروائے، دباؤ بڑھانے کے لیے، بیانیہ بنانے کے لیے۔ وہ الٹا بیک فائر کر گیا۔ اب اپنے وزراء کو کھلا چھوڑنا پڑا میدان میں آ کے کہ بیانیہ بناؤ۔ فیصلے کو مؤخر کرنے کا حکم آیا، وجہ کیا نکلی؟ حکومت نے کہا جی ملتوی اس لیے کیا کہ خان اور بشرا بی بی پیش نہیں ہوئے، جیلر نے پیش کرنا تھا، خود پیش ہونا تھا۔ 17 جنوری کی اب تاریخ رکھی، وجوہات کیا ہیں؟ اس کیس کو دیکھیں، پچھلے 3 سال سے انکوائری، تفتیش، 110 سے زیادہ سماعتیں ہو چکی ہیں، 32 کے قریب ان کے گواہان پیش ہو چکے ہیں۔ وعدہ معاف گواہ بھی بنانے کے لیے کابینہ کے سابق ممبران کو اٹھایا تک گیا۔ 50 کے قریب پارلیمنٹیرینز کے انٹرویو کیے گئے، برطانیہ سے لے کے پاکستان تک ہر پتھر الٹ کے دیکھ لیا کہ خان کو کرپٹ ثابت کریں، نہیں کر سکے۔ خان کے اکاؤنٹ میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے، نہ خان کو کوئی مالی فائدہ، نہ کوئی جائیداد کے نام پہ کرپشن ثابت ہوئی۔ پیسہ ملک ریاض کا تھا تو ملک ریاض کو بھی گرفتار نہیں کر سکے۔ غلط فیصلہ کیبنٹ کا تھا تو کیبنٹ کے خلاف بھی کوئی مقدمہ نہیں ہوا۔ کیس انتہائی کمزور، جس طرح ان کے باقی کیسز۔ یہ ابھی بھی سوچ کر بیٹھے تھے کہ 14 سال کی سزا اس کیس میں سنائے، لیکن مسئلہ یہ بن گیا کہ 14 سال کی سزا سنائیں تو وہ جاتی ہے ہائی کورٹ میں، وہاں دینے پڑتے ہیں ثبوت، وہ کہاں سے لائیں گے؟ اس کے لیے پھر انہیں انتظار ہے اپنے ججز کا۔ 10 سال کی سزا سنائیں تو وہ ہائی کورٹ میں تو کیس ہی نہیں بنتا۔ اب بشرا بی بی کا نام انہوں نے ڈالا ہوا اس کیس میں۔ بشرا بی بی کی رہائی صاف صاف نظر آ رہی ہے۔ تینوں الزامات میں نہ تو انہوں نے عہدوں کا استعمال کیا، نہ وہ وزارت عظمیٰ میں تھی، نہ کوئی براہ راست لین دین میں تھی، نہ کوئی الزامات ہیں۔ اب ان کی رہائی ہونی تھی، اس کے بعد کیس خان پر ویسے ہی نہیں بنتا۔ اب اگر بشرا بی بی کی رہائی نہ ہوتی تو انٹرنیشنل لیول پر خان کا کیس مزید مضبوط، جائیں تو کدھر جائیں؟ اوورسیز پاکستانیوں نے جن کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے گربان پر، سزا سنانا مشکل ہو گیا۔ 15 جنوری کو برطانیہ میں سماعت ہے۔ اب برطانوی حکومت کے آفیشلز بھی سماعت میں آ رہے ہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ 20 کے قریب پارلیمنٹیرینز بریفنگ میں برطانوی آفیشلز کے ساتھ وہاں وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بالے جان بن گئے۔ اب القادر کیس جو پہلے ہی گلے کی ہڈی بنا ہوا تھا، نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، اور اس میں بھی برطانیہ کا کردار۔ نیشنل کرائم ایجنسی کس کی ہے؟ برطانیہ کی۔ 190 ملین پاؤنڈ کہاں سے آئے سیٹلمنٹ؟ برطانیہ سے۔ کیس کس کا ہے؟ برطانیہ میں ملک ریاض اور نواز شریف کے بیٹے کا۔ منی لانڈرنگ کے پیسوں کا تعلق ہے برطانیہ سے، تو براہ راست سارا معاملہ ادھر جا جڑا۔ اب اس فیصلے میں کہیں نہ کہیں تو ذکر آئے گا، یہ معاملہ دوبارہ ہائی لائٹ ہوگا، وہاں سے اٹھے گا۔ اب ملک ریاض کے 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ کے، یاد رکھیے گا۔ 17 جنوری کی اب تاریخ کیوں رکھی؟ کہ چاروں جو ہائی کورٹ کے ججز لگانے ہیں سیشن کورٹ سے، جس میں شاہ رخ ارجمند، اعظم خان ہے، ہمایوں دلاور کا نام بھی ہے، اور ایک وکیل صاحب ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، انہیں جلد از جلد ہائی کورٹ پہنچایا جائے، کیس تاکہ ان کے پاس جائے، ورنہ فیصلہ 13 دسمبر کا لکھا ہوا ہے۔ حکومتی چیخوں سے آپ کو اندازہ تو ہو رہا ہے کہ چوٹ لگی ہوئی ہے سخت، اور یہ آج کے کیس میں نہیں ہوا۔ 13 جنوری آج آپ کو پتہ ہے قاضی نے بلا آج چھینا تھا، ہتھی سمیت، آج کا دن تھا 1 سال پہلے۔ آپ اس کے بعد کی ساری وارداتیں، عدت کی ہو، نکاح کی ہو، سائفر کی ہو، توشہ خانہ کی ہو، 256 کیسز جو خان پر، کینسر اسپتال سے لے کر پارٹی فنڈ تک، سائفر کا معاملہ، یہ سارے کے سارے کیسز اڑے۔ انہوں نے تو ہر آئینی، غیر آئینی، اخلاقی، غیر اخلاقی، ہر حد کراس کر دی۔ خان کو 3 دفعہ مارنے کی کوشش بھی کی۔ پھر کوکین، شراب کے بیانیے، قادیانی کارڈ، مذہبی کارڈ، یہودی کارڈ، گستاخی کارڈ، کوئی کارڈ انہوں نے نہیں چھوڑا ظالموں نے۔ بہنوں پر کیسز، پارٹی پر کیسز، ورکرز پر کیسز، بچے، عورتیں، رہنما، صحافی، کوئی بندہ ان کے ظلم و ستم سے نہیں بچ سکا۔ 2 سال میں ایسی اذیتیں، پریس کانفرنسیں کروا کے، لوگوں کو مار کے، حکومتیں گرا کے، الیکشن چوری کر کے، الیکشن نہ کروا کے، انہوں نے بدنام ترین تاریخ لکھ دی، ہر واردات اپنے نام پہ ڈال دی۔
اب اس کیس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے. خان کو اگر بے گناہ قرار دیں تو ادارے کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ گردن پکڑتے ہیں ان کی, بھی تم نے بنایا کیوں تھا کیس, یہ تو ہتھیار ڈال رہے ہو آپ. اب سزا سنائیں تو امریکہ, برطانیہ, یورپی یونین, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وہ گردن دبوچتے ہیں. اب دیکھیں القادر, توشہ خانہ, ان سب کو اکٹھا کر کے اب GHQ 9 مئی اگلے ہفتے فائنل کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھیں بشرا بی بی تو کہہ رہی ہیں مجھے ترس آ رہا ہے اس پورے نظام پہ. علیمہ خان کے تانے دے رہی ہے سزا سنانی ہے تو سنا کے دکھاؤ. اور خان تو فخر سے سزا وصول کرنے کو تیار ہے. بچوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا رہا تھا, اس پہ سزا ملنا تو اس کے لیے دنیا جہان میں فخر ہے. بخدا یہ فخر کا مقام ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا رہا ہوں, مجھے سزا مل گئی. اب انہیں اندازہ بھی ہوگا پورے پاکستان اس کا رد عمل کیا ہوگا. مذاکرات کی تاریخ 15 جنوری کیوں رکھی ہوئی ہے کہ سیاسی کمیٹیوں پر ڈالیں. 17 جنوری کو یہ فیصلہ سنا. جج ناصر جاوید آج بھی پہنچا 11 منٹ پر پہنچا, 11:03 پر نکل گیا. بیرسٹر گور فیصل چودھری سارے منہ دیکھتے رہے. اب جج اپنا منہ تو دکھا دو. عمران خان سے ملاقات تک ان کی نہیں ہوئی. 13 آپ کو پتہ ہے 7 دن ان کے پاس حلف برداری رہے. آج 13 جنوری ہے. اب 2 مہینے انہیں وقت ملا تھا. بائیڈن حکومت نے بھی کہا, چین نے بھی کہا, عرب نے کہا یہ وقت ہے, اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرو, ٹھیک کرو چیزیں, جلدی جلدی کرو. نون لیگ کو بناؤ قربانی کا بکرا, شہباز شریف کو کرو مائنس. یہ ساری خبریں میں آپ اس کو دیتا رہا. یہ بالکل درست چیزیں تھیں ساری. قومی حکومت کا شہباز شریف کو مائنس سارا فارمولہ نے دے دیا گیا تھا کہ کر لو, ابھی وقت ہے. نہیں مان رہے تھے. وجہ یہ تھی انہیں لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت نہیں سکے گا. یہ امریکی میڈیا سنتے ہیں نا, جس طرح جیو نیوز ہے ان کا. اب 26ویں ترمیم کروا کے عدالتیں بھی انہوں نے کنٹرول میں کر لی. اور بدماشی, اچھا طاقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے, انسان کو اندھا کر دیتی ہے. یہ سامنے کی چیزیں نظر نہیں آتی. پورے پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خوف کی وجہ سے سب کچھ ان کو گلے میں آئی ہوئی ہے. بچہ جانتا ہے, یہ نہیں ماننے کو تیار. ان کے پاس راستہ تھا, عدالتوں سے سارے معاملات حل, لیکن انہیں لگ رہا تھا اب چونکہ بائیڈن ہمارا رہے گا, ہمارے مالکان رہیں گے, ہم مزید سختی کریں گے, بدماشی کریں گے. دماغ پہ چڑھی ہوئی طاقت. جنرل فیض کو انہوں نے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے کورٹ مارشل کی کوشش کر کے کہ یہ خان کے ساتھ کیس جوڑ دیں گے. اب پتہ چلا اس میں تو جنرل باجوہ پھنس رہا ہے, سارا کام الٹا ہو رہا ہے تو پیچھے ہٹ گئے. یہ تکلیف ہے 12 جماعت. تعلیم نہ ہو بیوقوفی ہے, یہ بہت بڑی. تعلیم نہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ جہالت بھی ہے. ایک دن ان کے پاس قیمتی ضائع کر رہے ہیں. ان سے سمجھدار تو وہ یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو تھے. وہ جیل سے شیخ مجیب کو نکال کے گول میز کانفرنس پر لے آئے. حالانکہ اس وقت نہ انٹرنیشنل دباؤ کا وہ لیول تھا, نہ سوشل میڈیا تھا, نہ اوورسیز پاکستانی تھے. اس کے باوجود شیخ مجیب کو جیل سے نکال کے بعد میں اس کا ہاتھ لہرا کے وزیر اعظم بھی مان لیا, ایک نیا ملک تسلیم بھی کر گئے. اور وہ ایک بہت بڑے نقصان کے بعد سمجھے. اس دفعہ انشاءاللہ پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا. اب ٹوٹیں گے تو ان کے اپنے ادارے ہی ٹوٹیں گے. یہ جو ٹوٹ پھوٹ کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے, یہ آپ کو بھی نظر آئے گا. آپ ذرا تھوڑا سا صبر کریں. برطانوی امریکی پارلیمنٹ کی کانگریس میں 26 نومبر کے قتل عام پہ جو نام آئیں گے وہ یہ سنبھال نہیں سکیں گے اس کے نتائج بھی. الیکشن کی تحقیقات کا معاملہ, ان کو تو بھی یہ نہیں پتا کہ وہ چیئرمین فارن کمیٹی کا اسٹینڈنگ امریکہ میں کون بنا ہے اور اس کی وہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کس لیول کی قربت ہے. انہیں ابھی پتہ ہی نہیں وہ معاملات. الیکشن کی تحقیقات کا معاملہ وہ 368 کا وہیں سے شروع ہونا ہے. پھر خان کے کیسز کی جو نگرانی اور اوپر سے انتقامی مقدمات کی جو رپورٹس آئیں گی انٹرنیشنل اداروں کی, اقوام متحدہ کی تو آ چکی ہیں. پھر یہ رسوائی اور ضلالت کے ساتھ ہی جانا چاہتے ہیں. یہ معاملات 20-25 دن پہلے تک حل ہو جانے تھے. یقین کریں یہ صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں, صرف اور صرف اپنا. خان تو جیل میں آرام سے بڑھا, وہ تو نکلنے میں تیار ہے, اسے پتہ ہے ان کا نقصان, ان کی تباہی. یہ چاہتے ہیں قسطوں میں خان کو رہا کریں تھوڑا تھوڑا کر کے, تاکہ مقبولیت کا وہ جو اثر ہے باہر وہ تھوڑا سا کم ہو جائے. خان کہتا ہے ایک جھٹکے سے اس نظام کو اکھاڑ کے مارو پڑے. وہ اسی لیے سرخرو ہے عوام کی عدالت میں بھی اور اللہ کے سامنے بھی. اس کے بعد فارن ریمیٹنس میں دیکھیں انہوں نے سزا سنائی تو ہوگا کہ وہ دیکھیے گا. انٹرنیشنل دباؤ تو اپنی جگہ. اب یہ سارے معاملات عمران خان نے دیکھیں ان کو بتائے ہوئے تھے, قوم کو بتائے ہوئے تھے کہ یہ الیکشن کروائیں گے, مجھے جیل بھیجیں گے, مجھے نائل کریں گے, نواز شریف کو واپس لائیں گے, اس کے سزائیں معاف کریں گے, اسے اہل قرار دیں گے, اور پھر الیکشن میں جائیں گے, میں پھر بھی 2/3 سے جیتوں گا اور میں پاکستان کی تاریخ نئے سرے سے لکھوں گا. آج سب کچھ وہی ہو رہا ہے, آپ کے سامنے دیکھ لیں سب کچھ. یہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, ان کے رہنما, پاکستان کا میڈیا اسٹیبلشمنٹ, یہ سب جانتے ہیں 256 کیسز بوگس سے جھوٹے, کبھی شواہد اس میں نہیں مل سکتے. کسی کو سزا دلوانے کے لیے ایک ہی کیس کافی ہے, صرف ایک کیس اگر اصلی ہو. 256 کیسز آپ بنائیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ خان کو صرف اور صرف قید میں رکھنا تھا زیادہ سے زیادہ عرصہ. ایک کیس سے نجات ہو, دوسرے میں ڈال دے, دوسرے سے ہو, تیسرے میں ڈال دے. انہیں وقت ملتا جائے, انہیں لگتا تھا عوام بور ہو جائے گی, عوام تنگ آ جائے گی, عوام پیچھے ہٹ جائے گی, تھک جائے گی. عوام نے 531 دن کا ایک منٹ ایک سیکنڈ کا حساب رکھا. خان کے ایک لفظ کو موتیوں کی طرح پرو کر اس کے ویڈیو پیغامات, ٹویٹس, پوسٹ پوری دنیا میں پھیلا دی. سب کی نظریں اڈیالہ جیل پہ ایسے جڑی ہوئی ہیں, یہ سمجھتے تھے گوشہ گمنامی میں خان کو رکھے غائب ہو جائے. وہ افق پہ ایک ستارے کی طرح چمک رہا ہے, سارے پاکستان کی نظریں آسمان کی طرف ہیں. اور یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے. یہ دن بدن رسوا ہوتے جا رہے ہیں, اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے. اب ایک دن ایک گھنٹے کا عوام ان سے حساب انشاءاللہ لے گی. آج خان کی 9 مئی میں 8 ضمانتوں کا کیس بھی جسٹس عالیہ نیلم کے سامنے ہے.
اس پہ 2 اعتراضات FIR کی کاپیاں مصدقہ نہیں تھیں جی، اور خان کے پاور اٹرنی کے دستخط نہیں تھے. چلے قانونی معاملہ ٹھیک ہے، لیکن آج اگر اس میں رہائی ہوتی ہے تو 9 مئی فارغ. اب جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کا بھی معاملہ یاد رکھیں، ان کی بڑی قربت ہے مریم نواز صاحبہ سے، یاد رکھیے گا. لیکن انتساب دہشت گردی پنڈی نے آج اتفاق دیکھیں 32 مقدمے اڑا دیے بشرا بی بی کے، 32 مقدموں میں توسیع کر دی. اور ملٹری عدالتوں میں جو آ رہے ہیں اس وقت سامنے ریمارکس، جج کہہ رہے ہیں ان ججز پہ آرٹیکل 6 لائے جنہوں نے مارشل لا کی توثیق کروائی. سویلین کے کیسے ٹرائل آپ کر سکتے ہیں؟ جو 7 رکنی بینچ امین الدین خان کا سن رہا ہے، خواجہ حارث وزارت دفاع کا وکیل اس میں پریزنٹ ہوا ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ کل تک تمہارے پاس وقت ہے کہ آپ ہمیں آ کے وہ بتائیں کہ یہ فیصلے کس طرح آپ نے کیے، کس کو کدھر بھیجنا ہے. آرمی ایکٹ کی آج بات، اس نے کہا آرمی ایکٹ جج کہہ رہا ہے کہ فوجی افسران پہ کیس چلنا چاہیے، سویلین کو آپ کہاں سے آرمی ایکٹ میں لے آئے؟ پروسیجر آپ کا کیا ہے؟ ٹرائل کیا ہے؟ جج کی قابلیت کیا ہے؟ ملٹری ٹرائل کورٹ کے مارشل لا میں لگتے ہیں، آپ نے اسے کیسے اس دور میں لگا دیا؟ وہ شواہد آپ کیسے جمع کرتے تھے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ دفاع میں گواہ کیسے پیش؟ تو وہ سارے سوالات ایسے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں. اور خواجہ حارث کہتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ اس کے میرٹس کو نہیں دیکھ سکتی. تو جمال خان مندوخیل نے ایک بڑا اہم نقطہ میں اس میں دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں پوری رات کیس پڑھا، مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ آرمی ایکٹ کے چیپٹر میں کتنی سزا کس کے لیے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں آپ کیسے کام کرتے ہیں. اور سپریم کورٹ نے تو سزاؤں دینے سے پہلے بھی روکا تھا. یہ ٹرائل آپ کا شفاف کیسے ہوگا؟ تو ریمارکس میں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ سزاؤں کو کالعدم کریں گے، کیونکہ دباؤ بہت بڑا ہے ان کے اوپر بھی ججز کے. تو یہ ہوا تو پھر یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، یہاں سے سزائیں ساروں کی معاف ہوئی تو بس سارے قیدی رہا. اس کے علاوہ شہباز گل کے ٹویٹ میں بھی ایک دیکھ رہا تھا، آرمی چیف کے بھائی کی قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے عہدے سے نکالا گیا. انصار عباسی صاحب کا میں بیان اس پہ تبصرہ دیکھ رہا تھا، اب پتہ نہیں وہ سچ ہے کہ نہیں، مجھے اس پہ بڑی صداقت پہ شک ہے. ویسے وہ کہتے ہیں آرمی چیف منصفانہ کام کرتے ہیں کہ انہوں نے ایجوکیشن بورڈ میں لگوایا بھائی کو، چاہتے تو وہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی لگا سکتے تھے. یہ پتہ نہیں انصار عباسی سے منسوب خبر سچ ہے یا نہیں. شہباز شریف اگر بھتیجی کو وزیر اعلیٰ لگوا سکتا ہے اور خود وزیر اعظم، تو اب دیکھیں جتنے بھی افسران اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر لگے ہوئے ہیں، جتنے بھی ریٹائرڈ لوگ ہیں، یا محسن نقوی کا پورا خاندان. اب محسن نقوی کے خاندان کی رشتہ داریاں دیکھیں کہاں ملتی ہیں جا کے، سارے اعلیٰ عہدے انہیں کے پاس. وہ کہتے ہیں یار ہم نے بھی عہدے رکھے ہیں، مریم نواز وغیرہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ادھر سے بلاول نے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ سارا پاکستان ہمارا ہے، ہمارے ہاتھ سیدھے کراؤ. ہمیں جس طرح پرانی گاڑی پہ ڈرائیونگ سکھانی ہے، ہمیں ڈرائیونگ سکھائیں آپ. خط غربت سے پاکستانی 1,30,00,000 نیچے چلے گی. FBR میں آج 1,000 گاڑیاں افسران کو بھی انہوں نے لے دیں. الیکشن کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کیونکہ اسسٹنٹ کمشنر لگانے تھے وہ ROs جوڈیشری سے، بیوروکریسی سے، تو ان سب کو انہوں نے ویگو ڈالے دیے تھے. 38,000 گاڑیاں 3 سال میں خریدی گئی. اور حالت یہ ہے کہ PIA کو فرانس تک چلانے کی جو بھی آ رہی ہے ان کی بڑی خبریں جی، بڑا انہوں نے کارنامہ. وجہ پاکستان کا ایک واحد اثاثہ رہ گیا ہے بڑا، وہ PIA کا روزویلٹ ہوٹل، وہ امریکہ میں جو ہے، اس کو 10 ارب میں PIA کو کسی نے نہیں خریدا. یہ کہہ رہے ہیں نئے روٹس لگانے سے ہوٹل کی تھوڑی سی رینوویشن کریں گے. بڑا مشہور زمانہ ہوٹل ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی اس میں فلم ایک ہالی ووڈ کی بنی ہوئی ہے، بڑی بڑی فلمیں بنی ہوئی ہیں. اب انہوں نے اسپیشل کمیٹی کابینہ کی بنائی، اور کس کی نگرانی میں؟ اسحاق ڈار کی. اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ PIA کا اب کیا حال ہوگا. $1 ارب کو ہوٹل بیچنے کے چکر میں اس میں سے اب ظاہر جمع تفریق کر کے ان کے کمیشن بنے گا. اور یہ خدا کی قسم یہ سارا معاملہ انہوں نے اس لیے بنایا جتنی مار دھاڑ کر سکے بس کر لیں. امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کا حلف کی بھی آخری بات کر لوں. اس میں جو ہال جہاں پہ عمران خان نے امریکہ کا دورہ کیا تھا اور پاکستانیوں سے خطاب، وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کا جشن منایا جائے گا اور بڑی تعداد میں پاکستانی شامل ہیں اس میں. اور یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا. ایگزیکٹو آرڈر جو 100 آرڈرز آ رہے ہیں، 100 سے 200 بھی ہو سکتے ہیں. بائیڈن انتظامیہ ان دنوں میں دڑا دڑ آرڈر جاری کر رہی ہے، اور ٹرمپ نے کہا سارے ریورس کر دوں گا پہلے دن. اور اس میں یوکرین کی فنڈنگ بھی ہے، بہت بڑا معاملہ ہے. اسرائیل فلسطین کے درمیان جو امن مذاکرات، اس پہ پہلا دورہ جو ہوگا 15 جنوری کو بھی ٹرمپ کی ٹیم کی طرف سے جا رہے ہیں لوگ وہاں. ان کی کوشش ہے وہاں معاملات سیٹ ہوں، اور یوکرین کی امداد کو جو بائیڈن نے آخری دنوں میں وہ سارے ریورس ہوں. یہ 2 بڑے مسائل ہیں، یقین کریں یہ راستے سے ہٹیں گے تو پھر آگے باقی چیزیں شروع ہو جائیں گی. تو اچھا ہے یہ جتنی جلدی حل ہو. اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن وہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پھر اگلے ویلاگ میں اس کو کور کروں گا، کوشش کروں گا. بہرحال پاکستانی اب بس دن گنے، اب ایک ایک کر کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کس طرح بدلیں گے سارے حالات. اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور دعا کیا کریں ساتھ. یہ بڑا اہم معاملہ ہے، بڑا اہم معاملہ ہے کہ دعاؤں سے آپ کو پتہ ہے تقدیریں بدلتی ہیں، قوموں کی بھی اور انسانوں کی، انڈیویجول بھی. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت ہے. اللہ حافظ.